الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواہ البخاری و مسلم۔ حاضرین، جو میں نے یہ لمبی چوڑی عربی کے اندر آپ لوگوں کے سامنے حدیث بیان کی ہے، یہ 40 کی حدیث نمبر 4 ہے جو آپ کے آج کے درس میں شامل ہے۔ اس کے اندر انسان کی تخلیق کے مراحل اور انجام آخرت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سچے بھی ہیں اور آپ کی سچائی بھی تسلیم کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص کی تخلیق کو اس کی ماں کی پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں جمع رکھا جاتا ہے۔ یہ انسان کی پہلی جو اس کی ماں کی پیٹ کے اندر جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ 40 دن تک نطفے کی شکل میں جمع رکھا جاتا ہے، پھر اتنے ہی دن جمع ہو خون کی شکل میں رہتا ہے، اور پھر اتنے ہی دن گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جب یہ مرحلہ پورا ہو جاتا ہے، 120 دن پورے ہو جاتے ہیں، تو اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 باتوں کا لکھنے کا اسے حکم دیا جاتا ہے فرشتے کو۔ وہ 4 باتیں کون کون سی ہیں جو فرشتہ آ کے لکھتا ہے اس کی تقدیر میں؟ نمبر 1 رزق، اور اس کی دوسری مدت عمر، تیسرا اس کا عمل جو اس دنیا کے اندر کیا اعمال انجام دینے والا ہے، اور وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت۔ یہ 4 باتیں فرشتہ اس کی تقدیر میں لکھتا ہے۔ اور اس ذات کی قسم جو آگے اس حدیث میں بیان ہوا ہے، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم میں سے کوئی جنت والوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت اور اس کے بیچ صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس کی کتاب یعنی تقدیر آگے بڑھ جاتی ہے اور جہنمی والا عمل کرنے لگتا ہے اور وہ پھر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی جہنمی والا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جہنم اور اس کے بیچ صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو پھر اس کی تقدیر آگے بڑھ جاتی ہے اور وہ جنت والوں کا عمل کرنے لگتا ہے اور پھر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس حدیث کے اندر 2 باتوں کو بیان کیا گیا ہے، ایک تو انسان کی تخلیق کے مراحل کو اور دوسری تقدیر کو۔ اور اللہ رب العالمین نے اس تخلیق کو ایک دوسری جگہ قرآن میں سورہ مومنون میں اس طرح بیان کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اور پھر ہم نے اس کو ایک بوند جو ہے پانی کے قطرے کو اللہ رب العالمین نے ایک مقام کے اندر جمع کیا، ثم خلقنا النطفہ، تو پھر وہ نطفے کی شکل کے اندر رہتا ہے، ثم علقہ، پھر وہ علقہ ہو جاتا ہے، اور فخلقنا العلقۃ مضغہ، اور جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے خون کی شکل میں ہوتا ہے، لوتھڑے کی شکل میں بن جاتا ہے، اور پھر اس مضغے سے اللہ رب العالمین اس کی ہڈیوں کو بناتا ہے، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر اس کی ہڈیوں کے اوپر اللہ رب العالمین گوشت کو چڑھا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے، اور اس کے اندر انسان کے لیے بہت ہی زیادہ مثالیں اللہ رب العالمین نے غور و فکر کرنے کی باتیں بیان کی ہیں۔
یہ اللہ رب العالمین نے اس وقت بیان کیا جب نہ تو کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین تھی، نہ کوئی بڑے ماہر اطباء تھے۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اللہ رب العالمین کی ایک بہت ہی عظیم نشانی اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، اور اس کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے غور و فکر اور تدبر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزیں بیان کی ہیں۔ انسان جب 120 دن کا ہوتا ہے تو اس کی شکل و صورت اور صباحت جو ہے تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتہ جو ہے آ کے اس میں روح پھونکتا ہے اور اس کی تقدیر کو لکھتا ہے کہ وہ انسان اس کے کتنے دن اس دنیا کے اندر رہے گا، کیا کھائے گا، وہ کیسا عمل کرے گا، اور یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین اس کی تقدیر میں لکھتا ہے۔ تو انسان، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ مشین وغیرہ کے ذریعے سے آج انسان یہ معلوم کر لیتا ہے کہ یہ بچی ہے یا بچہ ہے۔ تو اگر وہ یہی بتانا چاہتا تو 120 دن پہلے بتلا دینا یہ کیا ہے، کیونکہ اس چیز کا علم اللہ رب العالمین ہی کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ وہ جو ڈاکٹر بتلاتے ہیں کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے، وہ 120 دن کے بعد بتلاتے ہیں۔ اس وقت اس کی جو شکل جو ہے پوری طور پر تیار ہو جاتی ہے کہ یہ بچہ ہے، یہ بچی ہے، اس کیا کھائے گا، کیا پی گا، کیسا اعمال انجام دے گا۔ اور جو دوسری چیز اس حدیث کے اندر بیان کی اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو چیز پہنچائی وہ تقدیر کا مسئلہ ہے۔ یہ تقدیر کا مسئلہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اگر کوئی تقدیر کے مسئلے کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ایمان مفصل کے اندر یہ تقدیر بھی بیان کی گئی ہے کہ انسان اپنی اچھے اور برے اعمال جو اس دنیا کے اندر اس کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں اس پر ان کو عمل لانا ہوگا، ایمان لانا ہوگا، تبھی وہ اس کامل اسلام کے اندر داخل ہے۔ اور یہ تقدیر کا مسئلہ کیونکہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، ہم اور آپ کو اس میں زیادہ ڈیپلی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان کی ہیں انہی کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل پیرا ہو جانا ہے، کیونکہ تقدیر کا مسئلہ جو ہے اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق رکھتا ہے۔ تو یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، میرے اور آپ کے لیے بیان کرنا اور اس کے اندر جانا بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان کیا ہے اسی طرح ہم اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہو جانا ہے۔ اور اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی ابھر سکتا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے بیان کر دیا کہ انسان اس دنیا کے اندر جو بھی اعمال کرتا ہے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا یہ بھی اس کی تقدیر میں ہے، روزے نہیں رکھ رہا یہ بھی اس کی تقدیر میں ہے۔ تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جب یہ اعمال لکھے ہی ہوئے ہیں تو پھر اس کو اچھے اعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہی سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے بھی کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی جواب دیا کہ عمل کرو، کیونکہ ہر شخص کے لیے وہی راستہ آسان ہوگا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر نیک بخت ہے تو نیک بختوں کا عمل اس کے لیے آسان ہوگا، اور بدبخت ہے تو بدبختوں کا عمل اس کے لیے آسان ہوگا۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تر اچھائی کی طرف گامزن ہو، کیونکہ اگر وہ اچھائی کی طرف والے راستے اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ نیک بخت ہے تو اللہ رب العالمین اس کی رہنمائی اسی نیک راستے کی طرف کر دے گا، اور اگر بدبخت ہے تو اس کی رہنمائی بدبختی ہی کی طرف ہو جائے گی۔ تو ہمیں اس معاملے کے اندر زیادہ ڈیپلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے تقدیر کے مسئلے کو بیان کیا اسی طرح ہمیں اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہو جانا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی جان لیں کہ حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات نیک عمل کرنے کے باوجود موت سے پہلے توفیق سے محروم ہو کر جہنم رسید ہو جاتا ہے، لیکن صحیح حدیث میں سنا نا آپ نے کہ کوئی شخص اچھا عمل کرتا رہتا ہے، پھر اس کے درمیان ایک فاصلہ آ جاتا ہے تقدیر کا، پھر وہ جہنمیوں والا عمل کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ہے کہ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، انسان لوگوں کے دیکھنے میں جنتیوں کا سا عمل کرتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے وہ دکھتا ہے کہ بہت نیک اور پارسا انسان ہے کرتا رہے، حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اور آدمی لوگوں کو دیکھنے میں جہنمیوں کا سا عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ کہنے سے اس بات کا ارشاد ملتا ہے کہ باطن کچھ اور باطن خفیہ خرابی کی بنا پر یہ اس کا انجام ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنے چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے دل کو اپنے دین کے اوپر صحیح ثابت قدم رکھ،
تو ہم اور آپ کو یہ جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کے مراحل کو بیان کیا اور تقدیر کے مسئلے کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث میں غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، تقدیر پر ایمان رکھنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔